يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، مبارک ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماہ ذی الحجہ کے ایام اور دن ہیں. حج کا مہینہ ہے، قربانی کے دن، تکبیرات تشریق کے دن مکمل ہو چکے ہیں. اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ عافیت کے ساتھ میں ہم سب کی قربانیاں ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اس سال جتنے لوگ اللہ کے بندے بندیاں، نوجوان، بچے، بوڑھے حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ سب کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنائے، سب کے حج کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور بار بار ہم سب کی زندگیوں میں حرمین شریفین کا آنا جانا لگا رہے. اللہ ایسے اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کے لیے فیصلے فرمائے. حاجیوں کا حج بھی مکمل ہوا، قربانی کے ایام بھی مکمل ہوئے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر جہاں حج، جہاں قربانی کا عمل، جہاں پر نفلی روزے اور نفلی صدقات کے اعمال بتلائے گئے ہیں، ایسے ہی حج کے خاص موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا: حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے دنوں میں بھی اور حج کے اندر بھی. ظاہر سی بات ہے، جب حج کے دن آئیں گے تو حج بھی آئے گا، اس کے اندر اس میں گالی گلوچ نہیں، جھگڑا نہیں، اس کے اندر آپس میں جدال نہیں، آپس میں کھوٹ نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں. یہ حج کے ایام کی قدر کے لیے بتایا گیا ہے. یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، حج کا مہینہ. اب اس کے بعد میں کون سا مہینہ ہے؟ بولا محرم، ذی قعدہ، ذی الحج، اور اس کے بعد میں محرم. محرم الحرام یہ سال کی ابتدا ہے، اور ذی الحجہ یہ سال کا آخر ہے. دیکھو نا کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی اتنی پسند ہے کہ سال کی انتہا پر بھی قربانی اور سال کی ابتدا پر بھی قربانی. سال کی ابتدا پر کس کی قربانی ہو رہی ہے؟ جہاں بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کربلا کا واقعہ ہے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما میں سے ایک صحابی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ، اہل بیت کی قربانی کا واقعہ، آل رسول کے خون بہنے کا واقعہ،
آل رسول کے اس زمین کے اوپر پاک خون کے گرنے کا واقعہ ہے۔ سال کے آخر میں بھی قربانی اور سال کے شروع میں بھی قربانی بتایا گیا، پیغام دیا گیا۔ وہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں جو قومیں قربانیاں دیتی ہیں، اور پھر قربانی ہر اعتبار سے، جیسے میں نے پچھلے گزشتہ جمعہ میں کہا کہ قربانی صرف جانور کے قربانی کا نام نہیں ہے، قربانی تو جان کی بھی دینا پڑتی ہے، مال کی بھی دینا پڑتی ہے، اپنے اوقات کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ہمارے پاس میں نہیں، گشت والے لوگ آتے ہیں، شادی اتنی بڑی قربانی نہیں لیکن دینا پڑتی ہے، گشت کے لوگ آتے ہیں، ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ہم آپ کو نقد دینے کے لیے آئے ہیں، تو ساتھی کیا کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، آپ چلو مغرب میں پہنچتا، حالانکہ وہ کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ خالی بیٹھا ہوا، بغیر کسی کام کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو قربانی وقت کی بھی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے۔ جب جس اعتبار سے قربانی کا تقاضا ہوگا، قومیں اگر قربانی دیں گی تو وہ قومیں ترقی کرے گی، عروج پر جائے گی، اونچی اٹھے گی۔ لیکن قربانی جن قوموں میں نہیں ہے تو پھر وہ قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ آج امت کا یہی حال ہے کہ آج امت قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے تیار نہیں ہے۔ اس کو جان پیاری ہو گئی، اس کو مال پیارا ہو گیا، اس کو اپنا وقت عزیز ہو گیا، وہ رات کی تنہائیوں میں کب تک جاگے گا پتہ نہیں۔ اب تو الٹا ہو گیا، رات میں جاگنا شروع ہو گیا اور دن میں سونا شروع ہو گیا۔ لوگ رات میں 12 تو عام لوگوں کا معمول ہو گیا، 12 اس کی زندگی کے 12 بج گئے، لیکن پھر بھی یہ 12 سے پہلے سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام لوگوں کا معمول، بچے 12 بجے سو رہے ہیں، کون تصور نہیں کیا جاتا تھا پہلے دور میں کہ بچے 12 بجے سوئے، بچے کیا بوڑھے نوجوان مرد و خواتین سب 12 بجے سوئے، یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا، کس میں نہیں تھا، سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ 12 بجے میں کوئی سونے کی چیز ہے۔ 12 بجے تو لوگ ڈاکے ڈالتے تھے گھروں پر، چوریاں ہوتی تھی۔ اب چوروں کا بھی پلان کیا ہو گیا، پورا فیل ہو گیا، ان کا پورا سسٹم ختم ہو گیا۔ چوروں کو اگر ڈاکہ ڈالنا ہے تو صبح فجر کے وقت میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ چوروں کے لیے پیغام ہے، ان کے لیے مفت بھی کیا ہے، مشورہ ہے کہ فجر کے وقت میں آپ ڈاکے ڈالو، اتنی گہری نیند میں رہیں گے کہ آپ دروازے توڑو، کھڑکیاں توڑو، چھت توڑو، کیا کرنا ہے کرو، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے گا۔ ہمارا عام معمول بن گیا رات میں 12 بجے سونے کا، تو اس کو اپنا وقت عزیز ہو گیا، رات میں جاگنے کے معمولات بن گئے، دن میں سونے کے معمولات بن گئے، کاروبار میں اس کا دل نہیں لگتا۔ کہیں میں نے اپنے ایک دوست کو سمجھا بھائی گلہ خود سنبھالو، گلہ مطلب پیسوں کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کو خود سنبھالو، نوکروں کے حوالے مت کرو، نوکروں کے حوالے مت کرو۔ لوگوں کا عجیب مزاج بن گیا، نوکروں کے حوالے اپنی دکان کر لی اور خود کہا ہے میاں صاحب سو رہے، دوپہر کا کھانا کھایا ہے آرام سے۔ دوپہر کا قیلولہ سنت ہے، لیلولہ نہیں۔ عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، لیل کیا کہتے ہیں، لیل۔ لیلا کو بھی لیلا اس لیے کہتے ہیں وہ اتنی کالی تھی کہ اندھیری رات کی طرح تھی، وہ کلر کے تو پیسے واپس، اس لیے لیلا کو کیا کہتے ہیں، لیلا کہتے ہیں۔ لیل سے بنا ہے رات سے، تو عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں اور دوپہر میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا آرام ہے، قلیل مطلب تھوڑا، عربی میں قلیل کس کو کہتے ہیں، تھوڑے کو، تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا عام مزاج بن گیا، ہم قیلولہ نہیں کرتے، ہم لیلولہ کرتے ہیں۔ رات بنا دیے دن کو، دوپہر میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سونا ہو رہا ہے، دوپہر میں جو سو گئے تو عصر کے وقت میں اڑ گئے، پھر فریش ہو کے وہاں سے دن نکلا ہمارا۔ عجیب مزاج بن گیا ہمارا۔ پوری دنیا کا یہی عالم ہے، دنیا کے یہی حالات ہیں، اللہ ماشاء اللہ گھروں میں کھانے ہو رہے عشاء کے بعد میں 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے پونے 12 بجے کھانے ہو رہے۔ سٹیوں کا یہی حال ہو گیا، شہروں کا یہی حال ہو گیا۔ یہ موبائل آ گیا، کم بخت یہ سونی نہیں دیتا،
کتنی طلاقیں ہو رہی اس موبائل کی وجہ سے، کتنے بچے دور ہو رہے اس موبائل کی وجہ سے، کتنی میاں بیوی کے رشتوں میں محبتوں میں دراڑیں آ گئی اس موبائل کی وجہ سے۔ دوست نالائق مل گئے، کم بخت دوست ہے۔ آج کی دوستیاں ان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں کب دھوکہ دے دے، کب ہاتھ بتا دے، کوئی اعتبار نہیں۔ دوستوں کے چکر میں ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، سہیلیوں کے چکر میں شوہروں کا پتہ نہیں۔ یہ عجیب حالات چل رہے ہمارے اپنے بھی۔ عورتوں کو بھی موبائل کا عجیب شوق لگ گیا، وہ سیریلیں چل رہی ہیں۔ آج کل ہماری اپنی عورتوں کو پاکستان کے ڈراموں کا بڑا شوق لگا ہے۔ پاکستان کی سیریل ہوگا، خدا اور محبت، داستان، یہ عجیب عجیب چل رہا ہوگا۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو ایک کریز چل رہا ہے، کریز پاکستان کی سیریل۔ ہماری تو اب ختم ہوگی، چالو ہے لیکن ہم ان کو اتنا کوئی ڈیمانڈ نہیں دے رہا ہے، ان کی رینکنگ بہت نیچے ہے اس وقت میں۔ لیکن پاکستان کے ڈرامے دیکھو آپ، فل رینکنگ میں نظر آئے گا۔ ہماری تو وہ عجیب عجیب، کل مجھ کو ایک بچہ بول رہا تھا، مفتی صاحب پورا اپنی جیسا بتاتے تھے، گوشت لائے کیا، سبزی کاٹو، گوشت گرانے میں ڈالو، اپنے جیسے جھگڑے بتاتے، ساس بہو کے، نند کے، دیوروں کے، جیٹ کے، جیٹھانیوں کے، پورا اپنی جیسی فیلنگ آتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اپنے گھر کے اندر ہو رہا ہے ڈرامہ سیریل۔ تو میں نے بولا عورتوں کو شوق، میں نے بولا عورتوں کو تو ہے، آدمیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی اس کا شوق لگ گیا پاکستانی ڈراموں کا۔ یہ بیٹا بتا میرے پاس، پوچھو اس کو، کل آفس کا مدرسے کے اندر یہ بات چل رہی تھی ہماری، پاکستانی ڈرامے چل رہے ہیں۔ خدا اور محبت دیکھ رہے، رو رہے، دیکھ دیکھ کے کیا کر رہے، رو رہے، آنکھوں کے ساتھ سن کر، اتنا ایموشنل منظر کریٹ کیا گیا۔ تو یہ عجیب حالات ہو گئے۔ یہ قوم اب وہ ہماری زمانے کا ڈھزل بھی، ڈھزل لگی اس کو کہتے ہیں، لوگ پرسوں بھیڑ میں ایک بلڈنگ کی 3 منزلہ کے 2 منزلہ عمارت بالکل گر گئی، دیکھے نا صاحب، تم نے ویڈیو آیا تھا اس کا، پوری نیچے بیٹھ گئی۔ کیوں بیٹھی وہ بلڈنگ، وہ عمارت نیچے کیوں گری، وجہ کیا اس کی بنیادیں کمزور تھی۔ فاؤنڈیشن کیا تھا بھائی، کمزور تھا، فاؤنڈیشن سیدھا نہیں تھا، کراس تھا، اس میں کورس آ گیا، وہ جگہ میں کورس تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنا سیدھا نہیں لیا، پوری عمارت نیچے گر گئی۔ تو ہم بنیادوں میں کیا ڈال رہے ہیں، ذرا دیکھو اس کو۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ بولتا ہے جھکے گا نہیں سارا، چھوٹا بچہ، چھوٹا سا بچہ بولتا میں پشپا راج، جھکے گا نہیں سارا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ خوش ہو رہے، پراؤڈ فیل کر رہے کہ دیکھو ہمارا بچہ کیا بول رہا۔ ماں باپ کی طبیعت مچل جا رہی بالکل کہ ہمارا اپنا بچہ کتنا میچور ہو گیا ہے۔ کیسی تربیت ہو رہی ہے ہماری، ہم بنیادوں میں کیا ڈال رہے، دیکھو بنیادوں میں اگر سلیہ نہیں ہے، اسٹیل نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، تو یہ بنیادیں تو ظاہر سی بات ہے، ایک چھت کیا، اس کی تو دیواریں کھڑے رہنا مشکل ہے۔ آپ 10 منزلیں کی سوچ رہے کہ میری نسل پروان چڑھے، نسلیں ایسی نہیں چلتی، ایسی نسلیں نہیں چلتی۔ وہ دیکھو آج یورپین کنٹریز کا حال، 50% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں، ماں نہیں بتا سکتی کہ تیرا باپ یہ ہے بیٹے۔ ارے سمجھ میں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، ایک بڑی تعداد ہے، میجورٹی ہے، 50% سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں، سمجھتا 50% کس کو بولتے ہیں بھائی، 100 میں سے 50، آدھے میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو خواتین نہیں بتا سکتی اپنے بچوں کو کہ تمہارا باپ یہ ہے۔ کیوں بھائی، بنیادیں کمزور ہو گئی، ان کی نسل اللہ پاک نے کاٹ کے رکھ دی۔ ہم کیا سمجھ رہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرے بیٹے کا بیٹا، یہ میرے بیٹے کا بیٹا، نہیں چلے گا زیادہ دنوں تک۔ ہم مطمئن بیٹھے ہوئے
کہ چلی میری نسل چلی گئی، کوئی بچہ ہوا نا اب ختم ہوا، چلی اپنی نسل بولتی ہے میرے کو 2 بیٹے بولتی بس میری اس سے نسل چلی گئی. نہیں، اللہ کو جب غصہ آتا ہے نا تو اللہ کہتے کونوا قردۃ خاسئین، ہفتے کے دن مچھلی مت کھاؤ، نہیں کھائی، صرف گل ڈال کے رکھا. اللہ پاک کو غصہ آیا، اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا. کیا بنایا؟ بندر اور خنزیر بنایا. اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو نسلیں ختم کرنے کے لیے کہ کیا اولاد اور کیا بیٹی اور کیا بیٹے بندر بن گئے. تو کہے گا میری نسل ہے، جن کے ہوں گے وہ بھی بولے گا کہ یہ ہمارے نہیں ہے کوئی. ہاں، جن کا ہوگا وہ بندر وہ بھی کیا کہے گا، یہ میرا ہے، کہے گا یہ میرا بیٹا تھا. وہ بھی انکار کرے گا نہیں نہیں میرا نہیں ہے. قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، کون بیٹا، کون ماں، کون باپ، کون دوست، کون بھائی، کون سی بہن، میں پہچانتا ہی نہیں تجھے. لوگ ایک دوسرے سے انکار کریں گے پہچان سے. دنیا میں ہی ہو رہا ہے نا، دنیا میں ہی ہو رہا ہے. لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. لوگ کو عدالتوں کے پاس میں جا کر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر، گیتا کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. اور سامنے سگا بھائی کھڑا ہوا اس کو دیکھ کر کہتے کہ یہ میرا بھائی ہی نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہی نہیں. سامنے ماں کھڑی ہوئی ہے، سوتیلی ماں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہی نہیں ہے، میرا باپ کا کبھی سے تعلق ہی نہیں تھا. وہ نکلا نا آج کل تو وہ ٹیسٹ ٹیوب نکلا اور پتہ نہیں کتنے واحد قسم کے اپنا غیر فکری طریقے نکلے بچوں کو حمل ٹھہرانے کے. شاہ رخ خان نے کیا نا، باڈی خراب نہ ہو، فگر خراب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے کیا کیا جا رہا، مرد کا بھی اسپرم لیا جا رہا اور عورت کا بھی لیا جا رہا اور اس کو کانچ کے اوپر رکھا جا رہا اور پھر دوسری کسی عورت کو ایسی تلاش کیا جا رہا ہے، کسی ایک لڑکی کو جو فٹ ہو، صحت مند ہو، اور اس کی بچہ دانی کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے. وہ تمہارا بچہ کیا کر رہی بھائی، سنبھال رہی ہے. باضابطہ دواخانوں کی طرف سے آفیشیلی طور پر لکھا پڑی ہے پوری باضابطہ تحریری طور پر کہ میں کوئی کلیم نہیں کروں گی، میں کوئی بلیم نہیں کروں گی، میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گی، بس میں جو سنبھال رہی ہوں 9 مہینے 10 دن تک مجھے اس کا کیا چاہیے بھائی، معاوضہ چاہیے، مجھے رقم چاہیے. لوگ اپنا نطفہ ڈونیٹ کر رہے، کیا کر رہے، نطفہ ڈونیٹ کر رہے. لوگوں کو کرکٹر چاہیے تو کرکٹر کا نطفہ، سنگر چاہیے تو سنگر کا نطفہ. یہ تو اللہ کی طرف کی بات ہے، لیکن لوگوں کے خیالات دیکھو کہاں جا رہی ہے دنیا. ہمارے پاس بھی آ گیا وہ پکچر نہیں نکلا وکی ڈونٹ، وہ رونالڈو کا نطفہ لیا جا رہا ہے. تو میرا بیٹا کیا بنے گا، فٹ بالر بنے گا، اس کو پیسے دیے جا رہے اس سے. کمینے پن کی انتہا ہے یا نہیں؟ جانور بھی اس سے اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کا کوئی کام رہا آپ بتاؤ، ارے بولو نا، شیطان کا کوئی کام رہا؟ شیطان تو میں بولتا ہوں گا کسی ایک ہوٹل میں جا کے اپنا ای سی چالو کر کے اور لپٹ کے اپنا آرام کر رہا ہوں کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگوں نے میرا کام پورا کیا کر لیا، سنبھال لیے. نہیں، بچہ اپنا بڑا ہونے کے بعد میں آپ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاتا ہے، پورا کاروبار اب تیرے حوالے، تو ہی سنبھالا. وہ ہمارے ایک دوست تھے، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، وہ مجھے پڑھائی کے دور میں کہتے تھے، ان کی دکان کی اور میں پڑھنے کے لیے تھا تو میں فون کرتا تھا، بھائی کیسے آپ، اچھے ہیں نہیں، خیر خیریت معلوم کرتا. تو مجھ کو ایک ڈائلیکٹ بولتے تھے فون کے اوپر، وہ بولتے تھے بیٹا تو پڑھائی پہ دھیان دے، تیرا بھائی کاروبار سنبھال رہا. ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا، ہم نے شیطان کو بھی کیا کر دیا، شرمندہ کر دیا. شیطان بھی شرمندہ ہو گیا. یہ میں الگ الگ پہلوؤں سے اس واسطے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اس واسطے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر سے قربانی کے جذبات ہی نکل گئے. ہم آسانیوں کے اوپر آ گئے، راحتوں کے اوپر آ گئے، ہم کلچر کے اوپر آ گئے، ہم ایک رواج کے اوپر آ گئے، لوگوں کو دیکھا بھی کیا آ گئے. ہمارا جو نظام ہے
پوری دنیا کا نظام، مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا نظام، پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کا اور جناتوں کا نظام یہ آسمان سے اترا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں وحی۔ کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اپنی کاپی نہیں، وہی نہیں، وحی۔ نظام کا نام ہے وحی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی اتر رہی ہے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو پہلے کیا تھا انسان؟ کیا تھا بولو نا؟ آج بھی جاؤ آپ جنگلات میں جاؤ، آدیواسی لوگوں کو دیکھو، آدیواسی لوگوں کو دیکھو، ان کی تعلیم نہیں، ان کی تربیت نہیں، ان کا کوئی فیوچر نہیں، انہیں شہروں میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن جہاں الیکشن کا موقع آتا ہے وہاں پر وہ ہندو بن جاتے، وہ نہیں بنتے بلکہ بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں الیکشن ختم وہ ہندو نہیں رہتے، پھر وہ آدیواسی بن جاتے۔ کیا بن جاتے ہیں وہ آدیواسی بن گئے۔ یہ ہمارا دلت سماج، وہ ہندو نہیں ہے، لیکن جہاں الیکشن کا پریڈ آ گیا وہاں پر ان کو کہا جاتا کہ ہمارے اپنے ہندو ہیں، وہ مسلمانوں سے لڑاؤ۔ الیکشن ختم ہوا تو پھر یہاں پر آ کر یہ نچلی ذات کے بن جاتے ہیں کہ یہ اچھوت ہے، یہ ہندو نہیں، یہ ہندو نہیں۔ کیا تھا پہلے انسان؟ میں جس کو عرض کر رہا تھا، آج بھی جنگلوں میں جا کر دیکھو آپ، آدم خور نظر آئیں گے آپ کو، آدم خور، لوگوں کو کھانے والے۔ کس کو کھانے والے؟ لوگوں کو کھانے والے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ راجستھان کا ایک بچہ ہے، جم ٹرینر، اس نے کتا پالا ہوا تھا، کیا نام ہے، پک بونس کچھ نام ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا، عجیب کتا ہے، اس کی پرمیشن نہیں، اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے، خطرناک ذات کا کتا ہے۔ وہ بچہ جیم میں گیا ٹریننگ دینے کے لیے، اور اس بچے نے اس کی ماں کو ہی پاڑ ڈالا، 1.5 گھنٹے تک نوچتا رہا۔ کتنے گھنٹے تک؟ 1.5 گھنٹے تک ختم کیا جائے گا، پورے جسم کے پارٹس کو کھا ڈالا، آدم خور بن گیا۔ تو یہ تو کتا ہے۔ لوگ بھی ایسے اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر جو رہے ہیں، لوگوں کو کھاتے، لوگوں کو کھاتے بازار۔ تو یہ انسان ہے یا انسان نما جانور ہے؟ انسانی شکل میں بھیڑی ہے، درندے ہیں۔ تو وہیں سے جس وقت میں نے اور آپ نے اپنا سلسلہ کاٹ دی، نظام جو اترا تھا آسمان سے، اس سے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیے، وہاں سے میں اور آپ درندگی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ رشتوں کا تقدس نہیں، دوستیوں کا احترام نہیں، چھوٹوں کا کوئی احساس نہیں ہے، غریب کا کوئی خیال نہیں ہے، فقیر مجھ کو آپ کو فقیر نظر نہیں آتا، کمزور نظر نہیں آتا۔ ہم تماشا بھی ہیں، پہلے اگر حادثہ ہو جائے تو لوگ اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، فوراً نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے اپنے والد صاحب مجھے کہتے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات کو، میں فوراً اس کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ ہمارے بار کے سامنے ایکسیڈنٹ اکثر ہوتے تھے، وہاں سے آزو بازو تھوڑا گھڑی پر، تو کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کسی ذات کا ہو، اس کو اٹھا کر بھاگے۔ حالانکہ قانون پہلے بھی بنا ہوا کہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے بتاؤ؟ بولو نا، لوگ کیا ہم خود کرتے، موبائل نکال کر شروع کی، اس کی ویڈیو گرافی شروع کی، وہ مر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، احساس سے نکل گیا نا، احساس سے نکل گیا۔ انسان نہیں رہے اب ہم، انسانیت کو شرما دینے والے کام ہے ہمارے۔ باپ کا کوئی ادب اب نہیں، ماں کیا ہے مجھ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ بہن کسے کہتے مجھ کو آپ کو احساس ہی ختم ہو گیا۔ فارمیلٹی چل رہی ہو نہیں، سیریلوں میں دیکھتے
ویسے ہی پتہ ہی نہیں دوست کیا چیز ہے. قرآن کریم جس کو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے لیے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے دوست کے مذہب پر اٹھایا جائے گا. کتنا بڑا مرتبہ دیا دوست کو، ارے ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا ٹائم کہ قیامت کے دن انسان کس کے مذہب پر اٹھے گا؟ دوست کے مذہب. جس کے ساتھ میں رہتا تھا اس کے ساتھ میں. اب کہے گا دوست، اپن بولتے دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا. ہمارا مزاج بن گیا ہے، دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا. کام پورتا دوستانہ بولتے ہیں، کام پورتا دوستانہ. کیوں؟ تو دوستوں نے ویسا خنجر گھومے نا پیٹ میں. اس نے کہا لگا ہے پیٹ میں خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا. تو یہ سارے احساسات جذبات نکل گئے. وجہ کیا بنی کہ ہماری اپنی زندگیوں سے ہم نے قربانی دینا بھول گئے. ہم نے قربانی نکال دی. یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ایسے ہی نہیں بنتی. اس نے کہا ہے نا، دل کا بسنا کھیل نہیں بھائی، دل کا بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بستے بستے بستی ہے. اچانک تھوڑی بنتی. ایک گھر آئے گا، 2 گھر آئیں گے، 3 گھر آئیں گے، 4 گھر آئیں گے، تب جا کر وہ بستی بنے گی، وہ محلہ بنے گا، وہ شہر بنے گا، وہ تعلقہ بنے گا، وہ ضلع بنے گا، تب جا کر وہ سٹی بنے گی. بستی بستے بستے بستی. اچانک نہیں ہوتا کچھ بھی. ڈارون نے جو نظریہ دیا نا کہ دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آئی، پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں آئی گا. ڈارون کا نظریہ نا کہ پہلے انسان بندر تھا، بندر سے انسان بنا، اس کے پرگوں میں ہوگا کوئی بندر. تو قربانیاں دینا پڑتی ہے، قربانیاں ہر اعتبار سے قربانیاں. اس بات کو انشاءاللہ میں آئندہ کنٹینیو کروں گا. یہ بنیادی باتیں ہیں. یہاں سے الگ موضوع کو مجھ کو لے کر چلنا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں بہت ضروری ہے. ہم سنیں، سمجھیں، عمل کریں، غور کریں، فکر کریں. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سوچا کریں تنہائیوں میں کہ کیا ہے یہ، کیسے، کس موڑ پر ہے ہم، کس رخ پر جا رہے ہیں ہم سب، کیسی زندگی گزر رہی ہے ہماری. اس لیے آئندہ ہفتے سے آپ کوشش کریں کہ جلدی آئیں، انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.